الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. کل ہم لوگ امرؤ القیس کے معلقہ کے اندر جو اشعار پڑھ رہے تھے وہ یہ تھے: وقربت اقوام جعلت اسامها على كاهل مني ذلول مرحل وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل فقلت له لما عوى ان شأننا قليل الغنى ان كنت لما تمولي. پیچھے جو چیزیں جو اشعار تھے ان کی تقریباً اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں اور مفہوم ہو گیا تھا، لیکن کچھ چیزیں اس میں اور بتانی ہیں آج جو اس کو ہم بتائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اور پڑھ سکیں ایک آدھ لائن. اس میں جو ہے شاعر کہہ رہا ہے: وقربت اقوام جعلت اسامها على كاهل مني ذلول مرحل. اس کے اندر کہہ رہا ہے وہ جو بات پچھلے بتایا گیا ہے کہ قوم کے بہت سے ایسے مشکیزیں ہیں جن کے رسیوں کو یا جس کے فیتے کو میں نے اپنے بارکش یا بہت زیادہ ڈھونے والے فرما بردار کندھے پر رکھا ہے. اس سے کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ مطلب یا تو اس کا حقیقی معنی جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایسا ہوتا تھا، مشکیزہ جو ہوتا تھا اس کے اندر پانی یا دودھ یا اور اس طرح کی دوسری جو بہنے والی چیزیں ہیں جو سوائل ہیں ان کو اس میں رکھا جاتا تھا. عربوں کے ہاں اس زمانے میں کافی مطلب پاپولر تھا، مشہور تھا، آج بھی کچھ جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. اور عموماً یہ مشکیزہ بکری کے کھال وغیرہ سے بنایا جاتا ہے. اور تو یہ سفر وغیرہ میں بات کر رہا ہے کہ مطلب جیسے سفر کا موقع ہے یا اور کوئی موقع ہے تو میں نے قوموں کو خوب پانی مطلب پلایا ہے یا ان کی خوب خدمت کی ہے، ان کو خوب زیادہ مطلب ان کی سروس کی ہے. اور یہ معنی ہے سید القوم خادمہم کہا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک طرف یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ معنی وہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، یعنی کہ جو اسے ظاہری معنی سمجھ میں آتا ہے وہی اس کا معنی مراد ہے. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، اس شعر سے جو ہے اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے یہ کنایہ کر رہا ہے کچھ دوسری چیزوں کا، یعنی کہ اس کے قوم یا اس کے سماج کے اوپر جو بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس سے کہنا چاہ رہا ہے کہ اس بوجھ کو میں نے کیا ہے اپنے کندھے پر اٹھایا، یعنی کہ اس بوجھ کو میں نے کیا ہے ہلکا کیا ہے. چاہے کسی کے یہاں مہمان نوازی کا مسئلہ ہو یا کسی کے اوپر انتیت کا مسئلہ ہو یا اور کوئی بھی مطلب کسی کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے تو اس میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے وہاں پر ان کی مدد کی ہے. تو یہ اس کا معنی تھا. اور اس سے پہلے ہم نے اس کی لغوی تشریح سمجھی تھی اور دوسری چیزیں سمجھی تھیں. اس کی جو ترکیب جب کرے گی یا اس کی جو ہے اعراب جو کریں گے تو پھر وہی بات آئے گی کہ یہاں پر وہ قربت ہے، یہاں پر ربا محذوف ہے اور اسی وجہ سے قربت پر کیا ہے یہ کسرہ آیا ہوا ہے. اور میں نے بتایا کہ ربا کا جو مجرور ہوتا ہے وہ صرف لفظی ہوتا ہے اور در حقیقت اس کا اعراب جو جملہ مطلب جو سیاق چاہتا ہے اس کے اعتبار سے اس کا معنوی اعراب کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہے قربتی اقوام، اور قربتن یہاں پر کیا ہے مضاف ہے اور اقوام مضاف الیہ ہے. اور یہ مضاف اور مضاف الیہ یہ قربہ اصل میں مجرور، ہم اس کو اعراب جب کہیں گے تو کہیں گے قربتن مبتدأ مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمہ المقدرہ. یہاں پر ضمہ تقدیری ہوگا کیونکہ اس پر ربا کا جو ظاہری اعراب آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ضمہ یہاں ظاہر نہیں ہوا ہے. تو قربہ یہاں پر مضاف ہو جائے گا اور اقوام مضاف الیہ ہو جائے گا اور قربت اقوام، اور پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا یہ ساتھ ساتھ میں موصوف بن جائے گا کیونکہ اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ اس کی صفت ہے. اور جملہ اس کے بعد ہے جعلت عصامها على كاهل مني ذلول مرحل. تو یہاں پر جو ہے جعلت جو اس میں دکھ رہا ہے یہ جعلت فعل ہے، جعلت ای وضعت، اس کے بعد عصامها اس کا مفعول بھی ہے، اس کے بعد علی حرف جر ہے اور اس کے بعد کاہل لکھا ہوا ہے، کاہل معنی کندھا، اور کاہل منی اصل میں غلط ہے، کاہل کائن منی، کائن منی. تو یہ کائن منی جو ہے یہ کاہل کا جو ہے کاہل کی صفت اول ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ذلولن جو ہے یہ کاہلن کی دوسری صفت ہو جائے گی. اس کے بعد مرحلن جو ہے یہ کاہلن کی تیسری صفت ہو جائے گی. تو اس طرح سے کاہل کے بعد اس کے بعد جو ہے اس کی تین صفات آئی ہوئی ہیں، کائن منی، ذلولن اور مرحلن. اور یہ کاہل جو ہے یہ مجرور ہے علی حرف جر کا، تو صفات بھی اسی کے تابع ہوں گی. تو گویا کہ علی کاہل منی ذلول مرحل یہ پورا کا پورا جار مجرور ہے جو کہ متعلق ہے جعلت فعل سے. جعلت فعل اور اس کے اندر تا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، عصامها اس کا مفعول بھی ہے، اور علی کاہل منی ذلول مرحل یہ پورا جار مجرور متعلق ہے اسی جعلت سے. تو اب یہ جو جعلتو یہ پورا جملہ ہے، جعلتو سے لے کر کے مرحلن تک یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے
یہ جملہ در حقیقت کیا ہے؟ پھر یہ صفت ہے قربتی اقوامن کی، قربت اقوامن، اور یہاں پر یہ نہیں دھوکہ کھانا چاہیے کہ قربت یہاں پہ تو مضاف ہے اور اقوامن مضاف الیہ ہے اور مضاف اور مضاف الیہ یہ تو معرفہ کی قسم ہے۔ نہیں، یہ معرفہ نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی اگر ہم نکرہ کی اضافت کسی نکرہ کی طرف کریں گے تو جتنے بھی نکرہ کی طرف ہم اضافت کر ڈالیں وہ اسم کیا ہے جس کی اضافت کی گئی ہے وہ نکرہ کا نکرہ ہی رہتا ہے، وہ کبھی بھی معرفہ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کے نکرہ میں جو ہے تھوڑی سی تخفیف آ جاتی ہے، مطلب اس کی جو اجنبیت ہوتی ہے اس میں تخفیف آ جاتی ہے۔ نکرہ کی اگر ہم اضافت کریں یا نکرہ کو اگر ہم موصوف بنائیں تو اس کے اندر تھوڑی سی نکرہ جو ہے، نکرہ کا ہونا جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، لیکن وہ نکرہ ہی رہتا ہے، نحوی اعتبار سے اس کو نکرہ ہی مانیں گے۔ تو یہاں پر قربت اقوام، قربہ کی اضافت اقوام کی طرف کی گئی ہے، اور اقوام یہاں پر کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کی گئی ہے تو یہ نکرہ ہی مانا جائے گا۔ اور اس نکرہ کے بعد ایک جملہ آیا ہوا ہے بہت لمبا سا، تو یہ جملہ اس کی صفت ہے قربتن کی۔ اور یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ یہ فی محل، یہ جو ہے قربہ میں نے بتایا کہ وہ جو ہے رفع کے محل میں ہے، یعنی کہ لفظاً وہ مجرور ہے لیکن محلاً کیا ہے؟ وہ مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے۔ تو اس جملے کا اعراب بھی ہم جو ہے محلاً کیا ہے؟ ہم اس کو کریں گے یا اس کو وہی اسی پر کریں گے، محل رفع ہو جائے گا، زیادہ بہتر یہی ہوگا کیونکہ قربہ محلاً کیا ہے؟ وہ مرفوع ہے۔ تو اس طرح سے پورے اس کے بعد جو ہے قربت اقوامی یہ موصوف ہو جائے گا، اور اس کے بعد جعلت اسامہ علی کاہل منی ذلول مرحلی، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ قربت اقوام کی صفت ہو جائے گی۔ اچھا، یہ موصوف اور صفت ہو گیا، قربت اقوام موصوف ہو گیا اور اس کے بعد پورا جملہ صفت ہو گیا، تو اس کی خبر کہاں پر ہے؟ اس کی خبر یہاں پر محذوف ہے، یعنی کہ موجودتن وقربت ورب قربت اقوام جعلت اسامہ علی کاہل منی ذلول مرحلی موجودتن۔ تو یہاں پر پورا جو یعنی کہ جو دکھ رہا ہے پوری لائنوں میں، وہ پوری لائن میں جو عبارت دکھ رہی ہے یہ پورا کا پورا مبتدا ہے، اور اس کی خبر جو ہے اس کے بعد آئی ہے، یعنی کہ موجودتن، خبر محذوف ہے یہاں پر۔ اور خبر کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے اگر کیا ہے؟ سیاق پر دلالت کرتا ہے۔ یہ عام سی چیز ہے کہ مطلب حذف کا ایک قاعدہ ہے کہ کسی چیز کو جو ہے ہم حذف کر سکتے ہیں جب وہاں کوئی چیز اس پر دلالت کر رہی ہو، اور اگر اس چیز کو اگر ہم ظاہر کر دیں تو اس جملے میں کوئی خلل نہ پڑتا ہو، تو خبر یہاں پر ہے، اگر اس کو ظاہر بھی کر دیں موجودتن تو بھی معنی صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ حذف کے کیا ہے؟ کچھ ضوابط اور قواعد ہیں۔ اس کے بعد آگے والی جو لائن تھی اس میں شاعر کہہ رہا ہے ووادن کجوف العیر قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المؤيل۔ ووادن، اور یہاں بھی جو وادن ہے یہاں بھی وہی اسی طرح سے ہوگا جیسے پیچھے والی لائن میں ہوا ہے کہ یہاں بھی ربا محذوف ہے۔ ربا یہاں پر اس میں تھا ورب وادن کجوف العیر، لیکن یہاں پر ربا محذوف ہو گیا ہے اور اس کا اثر کیا ہے؟ باقی ہے۔ اور یہ میں نے اس سے پہلے بات بتائی ہے کہ ربا محذوف ہو جاتا ہے اور اس کا جر باقی رہتا ہے، یہ ایک خاصیت ہے ربا کی، اور کسی حرف جر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ حذف ہو جائے اور اس کا کسرہ کیا ہے؟ باقی رہے۔ تو ربا یہاں پر کیا ہے؟ اور ربا میں نے بتایا تھا کہ 3 حروف کے بعد کیا ہے؟ ربا کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، واو فا بل۔ یہاں واو ہے، واو کے بعد ربا محذوف ہے۔ اس کے بعد ہے وادن، وادن جو ہے یہ اس میں تعلیل ہوئی ہے، اصل میں ہے وادیون، اور حالت رفع اور حالت جر میں وادن پڑھا جاتا ہے اور حالت نصب میں یہ وادین پڑھا جائے گا۔ تو حالت جر میں یہ ہے تو وادن پڑھا جائے گا، ربا وادن۔ اور اس کا جو اس پر جو کسرہ ہے اس کا ربا کی وجہ سے، وہ کسرہ کہاں پر ہے؟ وہ یہ کسرہ جو ہے، یہ کسرہ تو مطلب جو ہے تنوین والا ہے، لیکن جو ہے اصل جو کسرہ وادن کا ہے وہ جو یا محذوف ہے اس کے اوپر کسرہ ہے۔ تو اگر اعراب کرتے ہوئے کہیں گے تو کہیں گے وادن اسم مجرور وعلامت جرہ الکسرہ المقدرہ علی الیاء المحذوفہ، جو حذف شدہ یا ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کا کسرہ ہے۔ تو وادن کیا ہو جائے گا؟ یہ وادن کجوف العیر، وادن کجوف العیر۔ یہاں بھی وادن کیا ہے؟ یہ لفظ مجرور ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ساتھ میں یہ موصوف بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں کا کجوف العیر، کجوف العیر جو ہے یہ کاف حرف جر ہے، جوف مضاف ہے اور العیر مضاف الیہ ہے، تو جوف العیر یہ مضاف اور مضاف الیہ، پھر یہ مجرور ہو جائیں گے کاف حرف جر کے، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا یہاں محذوف ایک کلمے سے جو ہم کیا ہے؟ کائن مانیں گے، جو کہ سب سے آسان ہے۔ تو ووادن کائن کجوف العیر، تو اس طرح سے یہاں بھی کائن کجوف العیر جو ہو جائے گا یہ صفت اول ہو جائے گی وادن کی، اور قفرن جو ہو جائے گی یہ دوسری صفت ہو جائے گی وادن کی۔ تو وادن کجوف العیر قفرن، تو اس طرح سے ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟
قطعتہ یہاں پر ایک جملہ ہے، قطعتہ فعل ہے اور قطعتہ فعل اور فاعل دونوں ہے، قطع فعل ہے، اس کی تا کی ضمیر جو دکھ رہی ہے یہ اس کا فاعل ہے اور ہو کی ضمیر یہ مفعول بھی ہے، قطعتہ، اور ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے وادن کی طرف۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ وادن موصوف ہے اور کجوف العیری یعنی کہ جو مقدر ہے اس کو شمار کر کے یہ کجوف العیری کیا ہو جائے گی، وادن کی صفت اول ہو جائے گی اور قفرن وادن کی دوسری صفت ہو جائے گی، اسی لیے قفرن مجرور ہے وادن کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے قطعتہ، یہ جو جملہ ہے یہ وادن کی خبر ہے، یعنی کہ وادن کجوف العیری قفرن قطعتہ، تو وادن موصوف، اس کے بعد اس کی دو صفت آئی ہوئی ہیں اور تو یہ موصوف اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر کے یہ مبتدا ہو جائے گا، لیکن مبتدا لفظاً کیا ہے، مجرور ہے، کیونکہ اس کے پہلے ربا محذوف ہے، لیکن در حقیقت اس کا محلاً جو اس کا اعراب ہے وہ رفع کا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ مجرور لفظاً مرفوع محلاً لأنہ مبتدأ۔ تو وادن کجوف العیر قفرن، اور یہاں قفرن کا اعراب اسی وادن کی جو ہے ظاہر کا طرف دے کر کے کیا گیا ہے، اور یہ بھی جو صحیح ہوتا ہے کہ اگر اس کا جو محل ہوتا ہے، معنوی ہوتا ہے، اس کا دے کر کے اگر اس کو ہم رفع دیں تو یہ بھی جائز ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وادن موصوف ہو جائے گا، کجوف العیر یہ صفت اول ہو جائے گی، اور قفرن کیا ہو جائے گی، اس کی صفت ثانی ہو جائے گی، اور موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے یہ مبتدا ہو جائے گا، اور قطعتہ یہ پورا کا پورا جملہ جو ہو جائے گا اسی مبتدا کی خبر ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے ایک جملہ دیا ہوا ہے، بِهِ الذِّئْبُ يَعْوِي كَالْخَلِيءِ الْمُعَيَّلِ، بِهِ الذِّئْبُ يَعْوِي كَالْخَلِيءِ الْمُعَيَّلِ، اصل عبارت اس کی ایسے ہے، الذِّئْبُ يَعْوِي بِهِ، الذِّئْبُ يَعْوِي بِهِ، بِهِ یہ جار مجرور جو ہے بِهِ، اس میں جو ہا کی ضمیر ہے بِهِ میں وہ لوٹ رہی ہے وادی کی طرف، جو وادن آیا ہوا وادن، تو اسی وادن کی طرف بِهِ میں ہا کی ضمیر جا رہی ہے، اور یہ بِهِ جار مجرور یہ متعلق ہے یعوی فعل سے، تو یعنی کہ بِهِ کی اصل جگہ جو ہے یعوی فعل کے بعد ہے، تو اصل عبارت ایسے ہے، الذئب یعوی بِهِ کالخلیع المعیل، تو اس طرح سے عبارت ہے، اور اس کے بعد الذئب یہاں پر کیا ہے، مبتدا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو جملہ ہے یعوی بِهِ کالخلیع المعیل، تو یعوی یہ فعل ہو جائے گا، فعل مضارع ہو جائے گا، اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے یہ فاعل ہو جائے گی جو کہ الذئب کی طرف لوٹے گی، اور اس کے بعد کالخلیع المعیل کاف حرف جر، الخلی یہ مطلب جو ہے کل، یا ہم اس کے موصوف یہاں پر محذوف مانیں گے، یا جو بین کالرجل الخلیع المعیل، اس طرح سے، اور اس کے بعد دو صفت اس کی آئی ہوئی ہیں، یہ حرف جر اپنے دونوں جو یہ اس کے جو ہے الخلیع المعیل یہ مجرور ہو جائیں گے دونوں، اور اس کا موصوف بیچ میں محذوف ہے، تو جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کے یہ حال ہو جائے گا، یہاں پر ہم کائنن یا اس طرح سے مانیں گے، یا ابی کائنن کالخلیع المعیل، اس طرح سے ہو جائے گا، یا ابی کائنن کالخلیع المعیل، یا اگر ہم اس کو حال نہ مانیں ایسے ہی مانیں کالخلیع المعیل تو بھی مطلب معنی بیٹھ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اگر نہ مانیں ایسے ہی مانیں، یا ابھی فعل ہو گیا، اس کے اندر ہوا کہ ضمیر فاعل ہوگی جو کہ الذئب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کاف حرف جر، اور اس کے بعد دونوں جو دو صفات آئی ہوئی ہیں اور اس کا موصوف محذوف ہے بیچ میں، تو موصوف اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر کے یہ مجرور ہو جائے گا کاف حرف جر کا، اب یہ چار مجرور پورا متعلق ہو جائیں گے یا ابھی فعل سے۔ اب یہاں پر ایک جملہ ہو گیا یا ابھی کالخلیع المعیل، یہ پورا کا پورا جملہ جو ہو جائے گا یہ خبر ہو جائے گی الذئب کی، اور بہی کو میں نے بتایا تھا کہ یعوی کے یہ بعد میں ہے، الذئب یعوی بہ کالخلیع المعیل۔ اب یہ جو جملہ ہوگا مبتدا اور خبر سے مل کر کے، یہ جملے کا اعراب یہاں پر کیا ہوگا اس بیچ میں، تو یہاں پر یہ جملے کا اعراب ہوگا، حال کا اعراب اس کو دیا جائے گا، یعنی کہ یہ حال ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو قطعتہ میں جو ہے ضمیر جو ہے ہو کی ضمیر ہے جو مفعول بہ کی ہے، اور جو ضمیر قطعتہ کے آخر میں وادن کی طرف لوٹ رہی ہے وہ ضمیر کیا ہے، ذوالحال ہے، اور یہ معرفہ ہے، اس کے بعد ایک جملہ ہے، یہ جملہ ظاہر ایک دم کنفرم ہے کہ یہ اس کا حال بنے گا، یعنی کہ میں نے اس وادی کو پار کیا اس حال میں کہ وہاں پر بھیڑیا کسی اہل و عیال والے جواڑی کی طرح سے چلا رہا تھا، ابھی معنی پر ابھی ہم بعد میں آئیں گے، پہلے میں نے اس کی ترکیب بتا دی ایسے کیسے اس کا کرنا ہے، تو وادن کجوف العیر قفرن یہ پورا مبتدا ہو گیا، اور اس کے بعد قطعتہ یہ اس کی خبر ہو گئی، اور اس کے بعد الذئب یعوی بہ کالخلیع المعیل یہ جملہ جو ہو گیا یہ حال ہو جائے گا قطعتہ کے اندر جو ہو کی ضمیر ہے اس سے۔ اب آتے ہیں اس کا مفہوم پر، جو ہے یہ دوسری جو لائن ہے، وَوَادٍ كَجَوْفِ الْعَيْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُهُ بِهِ الذِّئْبُ يَعْوِي كَالْخَلِيعِ الْمُعَيَّلِ، اس کا جو مفہوم ہے یا اس کا جو معنی ہے، اس میں یہ کہہ رہا ہے، اس میں بھی اپنی بہادری کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے یہ امرؤ القیس، اور کہہ رہا ہے کہ بہت سی ایسی وادیاں ہیں
یعنی کہ بہت سی ایسی وادیاں ہیں جو کس کے مانند ہیں، کجوف العیری، عیر، یہاں عیر کا جو دو معنی میں نے بتایا تھا، ایک عیر ہوتا ہے جنگلی گدھا کو عیر کہتے ہیں جمع عیار، اور دوسری جو صورت عیر کا جو دوسرا معنی میں نے بتایا تھا کہ عیر یہ لقب ہے ایک آدمی کا جو یمن کا رہنے والا تھا، اور اس کا اصل نام ہے حمار ابن مویلع، اور اس کی ایک کہانی ہے، اس کی کہانی یہ ہے، وہ بھی جاننا ضروری ہے تبھی معنی واضح ہوگا۔ اس کی کہانی ہے کہ بہت ہی نیک آدمی تھا، اس کے بچے تھے، اور جو ہے یہ اس کے بچے تھے، یہ کہیں سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں کیا بجلی گری، اور اس بجلی آسمانی بجلی گری، اور اس بجلی گرنے کی وجہ سے اس کے سارے بچے ہلاک ہو گئے۔ تو یہ نیک آدمی کیا تھا وہاں پر، کیا ہے یہ پھر گیا، مرتد ہو گیا، یعنی کہ پہلے کافی مطلب نیک تھا، تو پھر یہ دیکھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ایسا کر دیا جو ہے، تو یا وہاں پر کیا ہے یہ مرتد ہو گیا، فوراً جو پھر گیا اس دین سے، کیا ہے، اور مرتد ہو گیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب بھیجا، اور ایسا خطرناک عذاب بھیجا کہ اس میں یہ ہلاک ہو گیا، اور اس کی جو وادی تھی، بہت بڑا یہ مالک تھا بہت بڑی وادی کا، تو اس کی جو وادی تھی ہری بھری، اس وادی پر اور اس کے جو ہے پورے سب پر عذاب اتارا، مطلب ایک جو اس کی کہا جاتا ہے، اس کی صحت اور عدم صحت پر میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن جو شاعرین کہتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں یہاں پر، تو یہ مطلب جو کہ پچھلے ایسا تھا، تو یہاں پر کہہ رہے کہ جو ہے پھر جو ہے وہ اس کی ایک جو وادی تھی ہری بھری، اور جو اور چیزیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب اتارا، اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ وادی جو کہ ہری بھری تھی اب بالکل سنسان ہو گئی، ایک دم کھنجڑ ہو گئی، اس میں کچھ نہیں ہے، خالی پڑا ہے، اور بس اس میں کیا ہے ایک دم کوئی نہیں رہنے والا ہے، ایک دم بے فائدہ ہے، ایک دم کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں، اور اس میں بس یہ کہ جانور اور یہی ساری چیزیں، خطرناک چیزیں یہی سب ملیں گی۔ تو یہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ وادن کجوف العیر، اور جوف جو کہتے ہیں اہل یمن کی زبان میں اس وقت جو ہے جوف کے معنی وادی، تو کجوف العیر یعنی کہ عیر نامی شخص کی وادی کی طرح سے، کہہ رہا ہے کہ ووادن، اور بہت سی وادیاں جو کس کے مانند ہے، عیر نامی شخص کی وادی کے مانند ہے، جس وادی کے مطلب یعنی کہ ہلاک شدہ وادی، وہ وادی مطلب ہلاک ہونے سے پہلے نہیں بلکہ اس آدمی کی وادی کو ہلاک کرنے کے بعد جو اس کی کیفیت بنی ہے اس سے تشبیہ دے رہا ہے اس وادی کی جس میں یہ کیا ہے امرؤ القیس سفر کر رہا ہے یا جا رہا ہے یا جس میں یہ گیا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ اور میں نے کیا ہے بہت سی ایسی وادیوں میں گیا ہوں، اور بہت سی میں ایسی وادیوں کو پار کیا ہوں جو کیسی تھیں، جو کہ اسی عیر نامی شخص کی وادی کی طرح تھی، یعنی کہ جس پر عذاب آیا تھا، اور وہ ایک دم سنسان تھی، بہت خطرناک تھی، بہت ڈراؤنی تھی، اور وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا تھا، بہت طرح کے زہریلے جانور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو اپنی جو اس وادی میں یہ امرؤ القیس سفر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ وادی اسی وادی کی طرح سے تھی، یعنی کہ عیر نامی شخص کی وادی، جو کہ کہا ہے کافی خطرناک یا کافی جو ہے بے فائدہ اور اس طرح تھی، اور جو کافی خطرناک تھی، اس میں مختلف قسم کے جنگلی جانور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی تھیں، تو اسی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو یہاں پر بہادری کا ہو جائے گا، اور دوسرا معنی یہ ہو جائے گا کہ کجوف العیر، عیر کو اگر ہم جو ہے اس حمار ابن مویلع اس شخص کا نام نہ مانے، اس کو ہم گدھا مانیں اگر، تو گدھے کا پیٹ ہو جائے گا۔ تو مطلب کیا ہو جائے گا اسے کہ وادن کجوف العیر، یعنی کہ اور میں نے پار کیا بہت سی وادی کو جو کہ کیا ہے گدھے کے پیٹ کی طرح سے۔ گدھے کے پیٹ کی طرح سے کیا معنی اس کا نکلے گا؟ گدھے کا پیٹ اصل میں پیٹ سے مراد صرف پیٹ نہیں لے رہا، بلکہ پیٹ سے مراد اس کا پیٹ اور پیٹھ دونوں مراد لے رہا ہے، یعنی کہ گدھے کی جو ہے وہ پیٹ یا اس کی جو پشت ہے اس سے مراد لے رہا ہے، کیونکہ جو یہاں جنگلی گدھا مراد ہے، اصل میں جنگلی گدھا کریں گے تبھی معنی نکلے گا کہ جنگلی گدھے کا جو پیٹ ہوتا ہے، جنگلی گدھے کی جو پشت ہوتی ہے اس پہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، وہ بے فائدہ ہوتی ہے، بے سود ہوتی ہے، اس میں کوئی نفع نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس پر کوئی آدمی سواری نہیں کرتا ہے، یا سواری نہیں، اگر جنگلی ہے تو اس میں کیسے سواری کر پائے گا، گھریلو ہوگا تو سواری کرے گا۔ تو جیسے کیا ہے جنگلی گدھے کا پیٹ کیا ہے بے فائدہ ہوتا ہے، بے سود ہوتا ہے، ایسی بہت سی وادیوں پہ میں گیا جو کیا ہے مطلب اس میں کوئی چیز فائدے کی نہیں ہے، بالکل سنسان ہے، جنگل ہے، بالکل خطرناک جگہ ہے، اس معنی میں کہہ رہا ہے۔ تو عیر کا جوف العیر یا تو گدھے کا پیٹ یہ معنی لیں، تو یعنی کہ گدھے کے پیٹ کے مانند جو ہے سنسان یا خالی یا خطرناک اس طرح مطلب بے فائدہ وادیوں میں گیا ہوں، یا یہ کہ جو ہے یہ جو ہے جو شخص ہے مطلب کہ عیر نامی شخص ہے اس کی وادی کے مانند وادی میں کیا ہے گیا ہوں۔ تو دونوں معنی یہاں پر ہو جائے گا، تو جو بھی معنی کریں تو کہنا کہ ووادن کجوف العیر قفرن، تو وادن جو ہو جائے گا یہاں پر وادن کائن کجوف العیر اس کی صفت اول ہو جائے گی، اور قفرن اس کی دوسری صفت ہو جائے گی۔ تو کہنا کہ بہت سی وادیاں جو کہ عیر نامی شخص کی وادی کی طرح ہیں یا وادی کی طرح تھیں،
اور جو سنسان تھی یا چٹی بالکل کھنکھاڑ تھی یا جو بھی کہہ لیں، میں نے ان میں کیا ہے سفر کیا ہے، قطعتہ میں نے ان کو پار کیا ہے یا میں نے کیا ہے ان میں سفر کیا ہے۔ کس حالت میں؟ اس حال میں کہ وہاں پر بھیڑیا اہل و عیال والے جواڑی شخص یا مقامر یا اہل و عیال والے جواڑی شخص کی طرح سے چلا رہا تھا، سمجھے؟ عزی وہ یا ابی کل خلی المعیلی، اصل میں ہر چیز پر جو ہے سمجھانے والی اس میں چیز ہے، تو کہنا کہ یہ ابی کل خلی المعیلی، کل خلی المعیل کے یہاں پر کیا ہے کہ بھیڑیا چلا رہا تھا کس کے مانند؟ کل خلی المعیلی، یا کہہ رہے کہ الرجل الخلی، یہ ایک معنی میں نے اس میں بھی دو معنی بتایا تھا کہ مطلب یا تو گھر والے کسی کا مطلب نالائق لڑکے کو لے جا کے کہیں پر چھوڑ آئیں اور اپنے گھر سے اس کو بھگا دیں، یا دوسرا معنی یہ کہے کہ مطلب کہ اس کا معنی مقامر ہے یعنی کہ جواڑی، اور دونوں میں عیال والا، یعنی کہ کوئی باپ جو ہے اپنے لڑکے کو، جس کے لڑکے ہیں جو اولاد والا ہے اور نکما ہے نالائق ہے، تو اس کو کیا ہے گھر سے بھگا دیں، تو اس کے اوپر کتنی تکلیف ہوگی؟ بہت تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ لڑکا کیا ہے کچھ کرتا نہیں ہے، کماتا نہیں ہے، کچھ کرتا ہے، ساتھ ساتھ میں اس کے لڑکے ہیں، تو وہ کس طرح سے روئے گا، چلائے گا، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ ایسے ہی کوئی ایک جواڑی شخص ہے، مطلب جو کہ جوا میں ہار چکا ہے اپنا سارا کچھ، اور اس کے پاس آل و اولاد ہے، لڑکے ہیں، تو اس کے اوپر جو تکلیف ہے تو وہ بھی چلائے گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ وہاں پر اس وادی میں بھیڑیا چلا رہا تھا، کس کے چلانے کے مانند؟ تو یہ چلانے، بھیڑیے کے چلانے کو جو ہے اس طرح مطلب ان کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، چاہے تو مطلب اس لڑکے کے مانند جس سے جو آل و اولاد والا ہے اور جس کو اس کے گھر والوں نے بھگا دیا ہے، اور وہ اب کیا ہے بھوک یا پریشانی یا جو بھی ہے اس سے چلا رہا ہے، یا ہے کہ اس جواڑی سے تشبیہ دیں، مطلب جو جواڑی کیا ہے مطلب آل و اولاد والا ہے اور سب کچھ اپنا ہار گیا ہے اور بہت پریشانی میں ہے اور رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو بھیڑیے کے چلانے کو یہ ان سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اور الخلی المعیل اس کا دو معنی نکلے گا جو کہ ابھی میں نے بتایا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ وبادن کا جو فی العیر قفر قطعتہ، اور بہت سی وادیاں جو کہ عیر نامی شخص کی وادی کی طرح تھیں، میں نے ان کو پار کیا ہے یا میں نے ان سے سفر کیا ہے، اس حال میں کہ اس وادی کے اندر بھیڑیا اہل و عیال والے آدمی کی طرح، اہل و عیال والے گھر سے بھگائے ہوئے آدمی کی طرح، یا اہل و عیال والے جواڑی کی طرح سے چلا رہا تھا، ٹھیک ہے۔